بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دشمن گھات میں بیٹھا تھا۔ اس نے بھی اپنے کچھ آدمی مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر دینے کے لیے آگے بھیج رکھے تھے، لیکن وہ دیکھ نہیں سکے تھے کہ مسلمانوں کی فوج اپنی ترتیب بدل چکی ہے۔ دشمن کے ان آدمیوں کی نظر سالار بدیل کے دستوں پر ہی رہی۔ ان دستوں کو دشمن کے آدمی ساری فوج یا ساری فوج کا ہراول سمجھتے رہے۔ سالار بدیل نے اپنی رفتار سست کر لی تھی۔ وہ اپنے دونوں بازوؤں کو گجات کے علاقے میں پہنچ جانے کا موقع دے رہا تھا۔ آخر دونوں ہی دستے اس علاقے کے باہر پہنچ گئے، جہاں دشمن کی فوج سالار بدیل کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ دونوں حصوں نے دونوں طرف سے دبیل کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ان دونوں حصوں کی صورت ایسی تھی جیسے سالار بدیل نے دشمن کو اپنے دونوں بازوؤں میں دبوچ لیا ہو۔ گھات میں بیٹھا ہوا دشمن خود گھات میں آ گیا۔ ہندو اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان میں کھلبلی مچ گئی۔ زیادہ تر نقصان دبیل کی فوج کا ہو رہا تھا۔ اگر سورج غروب نہ ہو جاتا تو دشمن کی آدھی فوج وہیں رہتی۔ جوں جوں شام گہری ہوتی گئی، دشمن کے سپاہی لڑائی سے غائب ہوتے گئے۔ آخر تاریکی نے لڑائی ختم کر دی۔ سالار بدیل کی فوج کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اسی وقت دبیل کی طرف پیش قدمی کے قابل نہ رہی۔ سپاہی مکران سے آ رہے تھے اور اسی حالت میں انہیں لڑنا پڑا۔ شام تک وہ تھک کر چور ہو چکے تھے۔ وہیں پر پڑاؤ کیا گیا۔ صبح سالار بدیل بن طہفہ نے فوج کو دبیل کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ دشمن کے سپاہیوں کی لاشیں جنگ کے میدان میں بکھری ہوئی تھیں۔ انہیں اٹھانے کوئی نہیں آیا تھا۔ ان لاشوں کو رات بھر لومڑیاں، بھیڑیے وغیرہ کھاتے رہے تھے۔ مسلمانوں کی فوج زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ ایک طرف سے زمین سے گرد کے بادل اٹھتے نظر آنے لگے۔ سالاروں اور سپاہیوں کے لیے یہ گرد کوئی عجیب چیز نہیں تھی۔ یہ فوج آ رہی تھی اور یہ فوج سندھ کی ہی ہو سکتی تھی۔ سالار بدیل نے اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ گرد آگے ہی آگے بڑھتی آ رہی تھی۔ جب زیادہ قریب آئی تو اونٹ اور گھوڑے نظر آنے لگے۔ یہ راجہ دہر کی فوج تھی جو اس نے دبیل کی فوج کی مدد کے لیے بھیجی تھی۔ مورخوں کے مطابق اس فوج کی تعداد 4000 تھی۔ یہ گھڑ سوار اور شتر سوار دستے تھے۔ آگے آگے 4 ہاتھی تھے۔ ایک ہاتھی پر راجہ داہر کا بیٹا جیسیہ سوار تھا۔ اس فوج کی کمان جیسیہ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ فوج اروڑ سے اسی وقت چل پڑی تھی جب دبیل سے اروڑ اطلاع پہنچی تھی کہ عرب کی فوج دبیل کی طرف آ رہی ہے۔ راجہ دہر نے اپنے بیٹے کو فوج دے کر روانہ کر دیا تھا۔ اس فوج کو ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ دبیل کی فوج شکست کھا کر بھاگ گئی ہے۔ سالار بدیل نے اپنی پیش قدمی روک لی اور فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پھیلا دیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد 3000 سے کچھ کم ہو گئی تھی۔ پہلے روز کی لڑائی میں کئی سپاہی شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ دشمن کو یہ برتری حاصل تھی کہ تمام تر فوج گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھی اور اس کے پاس ہاتھی بھی تھے۔ یہ صرف 4000 ہی تھے لیکن بہت نقصان کر سکتے تھے۔ سالار بدیل نے دشمن کو حملے میں پہل کرنے کا موقع دیا اور اپنے پہلوؤں کے دستوں کو اور زیادہ پھیلا دیا۔ ہندو سواروں نے بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ مسلمانوں نے پہلوؤں میں جا کر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن داہر کا بیٹا جیسیہ چابک دستی اور مہارت سے اپنے دستوں کو لڑا رہا تھا۔ سالار بدیل نے اپنے دستوں کو بڑی خوبی اور جانبازی سے لڑایا۔ یہ ایک خون ریز معرکہ تھا۔ ہاتھیوں کے ہودوں سے تیروں کی بچھاڑیں گر رہی تھیں۔ جیسیہ ایک ہاتھی پر سوار تھا۔ دن کے پچھلے پہر لڑائی میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ سالار بدیل اس ارادے سے آگے بڑھا کہ جیسیہ کے ہاتھی تک پہنچ کر اسے گرا دے۔ سالار بدیل اپنے محافظوں کے ساتھ جیسیہ کے ہاتھی تک پہنچ گیا۔ سالار بدیل ہاتھی کی سونڈ کاٹنے کے لیے آگے ہوتا تھا تو ہاتھی کے ہودے سے برچھیاں آتی تھیں۔ ایک بار یوں ہوا کہ سالار بدیل ہاتھی کے سامنے چلا گیا۔ پیچھے سے کسی مسلمان کی برچھی ہاتھی کو لگی۔ ہاتھی بڑی زور سے چنگھاڑا۔ سالار بدیل جو گھوڑے پر سوار تھا ہاتھی کے قریب چلا گیا تھا۔ ہاتھی کی چنگاڑ پر سالار بدیل کا گھوڑا بدک گیا۔
بدکا بھی ایسا کہ سالار بدیل گھوڑے سے گر پڑا۔ اس سے اچھا موقع اور کون سا ہو سکتا تھا، اور سپاہیوں نے اسے گھیر لیا اور اسے اٹھنے کی بھی مہلت نہ دی۔ اسے پکڑ لیا گیا کہ اسے جنگی قیدی رکھا جائے گا۔ چھوڑ دو اسے، راجہ داہر کے بیٹے جیسیا نے کہا۔ اسے زندہ رہنے کا حق نہ دو۔ سالار بدیل کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ ہاتھی کے ہودے سے جیسیا کی برچھی آئی، جو سالار بدیل کی گردن سے ذرا نیچے سینے میں اتر گئی۔ بدیل گرا اور زخمی ہو گیا۔ یہ معرکہ شام تک لڑا گیا، مگر مسلمان مرکزی کمان ختم ہو جانے کی وجہ سے اکھڑ چکے تھے۔ وہ کچھ دیر انفرادی طور پر لڑتے رہے اور اس کا نتیجہ وہی نکلا جو کمان کے بغیر لڑنے کا نکلا کرتا ہے۔ مسلمان کٹنے اور بھاگنے لگے اور اندھیرا گہرا ہونے تک جو نکل سکے نکل گئے۔ اندھیرے کی وجہ سے جیسیا نے ان کا تعاقب نہ کیا، ورنہ سب مارے جاتے یا پکڑے جاتے اور ان کی باقی زندگی ہندوؤں کی غلامی میں گزرتی۔ حجاج بن یوسف کو جب اطلاع ملی تو صدمے سے اس کا سر جھک گیا۔ جیسے برچھی اس کے سالار بدیل بن طہفہ کے سینے میں اتری تھی، وہ حجاج کے سینے سے بھی پار ہو گئی ہو۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ گہرا سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں میں قہر اتر آیا تھا۔ بدیل بن طہفہ ایسا بزدل تو نہ تھا۔ حجاج نے غصے سے کہا، دشمن کی ایک فوج کو شکست دے کر دوسری سے ہار کیوں گیا؟ امیر عراق ان 3 عہدے داروں میں سے جو دبیل کے میدان جنگ سے واپس آئے تھے، ایک نے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ ابن طہفہ کی شجاعت اور شہادت قبول فرمائے۔ وہ بزدل نہیں تھا، وہ تو دشمن کے قلب میں چلا گیا تھا۔ اس نے ہندوؤں کا حصار توڑ دیا تھا، اس کی تلوار نے ہندو سالار کے محافظوں کا مقابلہ کیا تھا۔ پھر اس نے گھوڑے کو دشمن سالار کے ہاتھی کے ارد گرد دوڑایا اور اوپر آتی برچھیوں سے جس طرح اپنے آپ کو بچایا، وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم ابن طہفہ ڈرپوک نہیں تھا، کیا تو اس کے ساتھ تھا؟ حجاج نے پوچھا۔ ہاں امیر عراق، اس عہدے دار نے کہا، میں جو بیان کر رہا ہوں یہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا ہے۔ میں اس کے ساتھ تھا، اسے برچھی لگی تو میں اس سے ذرا ہی پیچھے تھا اور تو بھاگ آیا۔ حجاج نے غصے سے کہا، اور تو اس کے ساتھ مرا نہیں، تو نے میرے شیر جیسے سالار کو اکیلا چھوڑ دیا۔ چرچ نامہ میں مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف نے تلوار نکالی اور اس عہدے دار کا سر تن سے کاٹ دیا۔ یہ شخص بزدل نہ ہوتا تو اپنے سالار کے ساتھ جان دے دیتا۔ حجاج نے کہا اور تلوار اپنے خادم کی طرف پھینک دی جو دروازے میں کھڑا تھا۔ اس دوسری شکست کی اطلاع بھی دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کو پہنچ چکی تھی۔ خلیفہ کا پیغام آیا کہ حجاج دمشق آئے۔ امیر المومنین حجاج نے پیغام کا، جو دراصل حکم تھا، تحریری جواب دیا۔ اگر آپ مجھے اس جواب طلبی کے لیے بلا رہے ہیں کہ منع کرنے کے باوجود میں نے دوسری بار سندھ پر حملہ کرنے کے لیے فوج بھیجی اور شکست کھائی ہے اور اتنا زیادہ نقصان کیا ہے، تو میں ابھی دمشق نہیں آؤں گا۔ میں نے آپ سے پہلے حملے کی اجازت اس شرط پر لی تھی کہ اس حملے میں جو مالی نقصان ہوگا میں اس سے دگنا خزانے میں جمع کرواؤں گا۔ اب میں اس وقت امیر المومنین کے سامنے آؤں گا جب میں اپنی شرط پوری کرنے کے قابل رہوں گا۔ ہمارے لیے اب سندھ پر قبضہ پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ بھیجوں گا، اور مجھے امید ہے کہ امیر المومنین کی غیرت کا بھی یہی تقاضا ہوگا اور مجھے روکا نہیں جائے گا اور مجھے اپنی قوم کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ ولید بن عبد الملک حجاج بن یوسف کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ حجاج ایک طاقت بن چکا تھا اور حجاج کی فطرت میں جو قہر بھرا ہوا تھا اس سے خلیفہ ولید خائف بھی رہتا تھا۔ اس دوران ایک سالار عامر بن عبداللہ حجاج کے پاس آیا۔ یا حجاج، سالار عامر نے کہا، اگر آپ مجھے سندھ پر حملے کے لیے بھیجا جائے تو پہلی 2 شکستوں کا انتقام بھی لوں گا۔ مال و اموال کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی میں پورا کروں گا۔ اگر تیرے دل میں کوئی اور لالچ نہیں اور اگر تو صرف سالاری کی خواہش نہیں رکھتا تو میں تیرے جذبے کی تعریف کروں گا۔
حجاج نے کہا لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ مہم محمد بن قاسم سر کرے گا۔ حجاج بن یوسف کو سالار بدیل بن طہفہ سے بہت پیار تھا اور وہ بدیل کی شجاعت اور جارحانہ قیادت سے بھی متاثر تھا۔ بدیل شہید ہو گیا تو حجاج نے ایک روز مسجد کے مؤذن کو بلایا۔ اللہ تیری آواز کو اور زیادہ دور تک پہنچائے اور تجھ پر ابر رحمت برسائے۔ آج سے تو یوں کیا کر کہ ہر اذان کے بعد بدیل بن طہفہ کا نام اونچی آواز میں لیا کر تاکہ میں اسے بھول نہ پاؤں اور اس کے خون کا بدلہ لینے تک اس کے لیے دعا کرتا رہوں۔ اس وقت محمد بن قاسم امیر فارس تھا اور شیراز میں مقیم تھا۔ کچھ دن پہلے حجاج نے اسے حکم بھیجا تھا کہ رے کے علاقے میں جو قبائل سرکشی کر رہے ہیں وہ باتوں سے سیدھے راستے پر آنے والے نہیں، ان پر باقاعدہ حملہ کرو۔ ایسی سرکشی کو فوج کشی سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ محمد بن قاسم اس مہم کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا کہ اس کے پاس حجاز کا ایک اور قاصد پہنچا۔ حجاج کا پیغام بالکل مختصر تھا۔ میرے بھائی کے بیٹے، پیغام میں لکھا تھا، وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کے لیے میں نے تیری پرورش کی تھی۔ رے کی مہم کو ترک کر دو، شیراز میں ہی انتظار کرو۔ میں فوج بھیج رہا ہوں، سندھ پر حملہ کرنا ہے اور میں سندھ کو سلطنت اسلامیہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ باقی ہدایات بعد میں دوں گا۔ سندھ میں ہماری 2 بار ناکامی کی تفصیل قاصد سے سن لینا۔ حجاج کی تمام تر سرگرمیاں سندھ پر حملے کے لیے فوج تیار کرنے اور جنگی ساز و سامان اور رسد اکٹھی کرنے پر مرکوز ہو گئی۔ ایک جمعے کے روز اس نے بصرہ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے اس کے اس خطبے کو لفظ بلفظ لکھا ہے۔ اے لوگوں، حجاج نے خطبے میں کہا، اس حقیقت سے تم سب کو واقف ہونا چاہیے کہ وقت بدلنے والا ہے اور وقت 2 دھاری تلوار کی مانند ہے۔ یہ کبھی ہمارے حق میں ہو جاتا ہے اور کبھی ہمارے خلاف رخ بدل لیتا ہے۔ وقت جب ہمارے حق میں ہو تو ہمیں سست اور بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے وقت میں اپنی فوج کو تربیت دو اور اپنی تربیت بھی کرو، اور جب وقت اچانک پلٹا کھا کر ہمارے دشمن ہو جائیں تو اس کے لائے ہوئے مصائب اور مشکلات کا مقابلہ دل جمعی سے کرو۔ مصائب کو شکست دو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی ذات باری کی نوازشوں کو یاد رکھو، ورنہ اللہ اپنی نعمتوں کے دروازے بند کر دے گا۔ میں اپنے سالار بدیل بن طہفہ کی یاد کو دل سے مٹا نہیں سکتا۔ میرے کانوں میں اس کی پکار گونجتی رہتی ہے، حجاج انتقام، حجاج انتقام۔ میں ابن طہفہ کی پکار کا جواب دیتا رہتا ہوں کہ خدا کی قسم، میں عراق کی ساری دولت ابن طہفہ کے خون کا بدلہ لینے پر صرف کر دوں گا۔ میرے قہر کا شعلہ انتقام لینے تک نہیں بجھے گا۔ اے لوگوں، عرب کی آبرو ہی نہیں، اسلام کی آن تمہیں پکار رہی ہے۔ سندھ کے ایک ہندو راجا نے ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنی قید میں رکھ کر ہمیں للکارا ہے۔ دشمن کو بتا دوں کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ بہت دیر تک لبیک لبیک یا حجاج لبیک کے نعرے گونجتے اور گرجتے رہے۔ حجاج کا قاصد جب محمد بن قاسم کے پاس شیراز پہنچا تو محمد بن قاسم نے بڑی تیزی سے پیغام قاصد کے ہاتھ سے لیا اور پڑھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں نمایاں تبدیلی آئی۔ سالار عامر بن عبداللہ نے آپ کے چچا ابن یوسف امیر بصرہ کو کہا تھا کہ اب انہیں سندھ پر حملے کا موقع دیا جائے، لیکن امیر بصرہ نے کہا کہ سندھ کا فاتح میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہی ہوگا۔ محمد بن قاسم کے چہرے پر جو تبدیلی آئی تھی وہ کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ رکھے تھے اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ قاصد کی نظریں اس پر لگی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ ابن نبہان اور ابن طہفہ شکست کھانے والے سالار تو نہیں تھے۔ محمد بن قاسم نے رک کر قاصد سے پوچھا، خدا کی قسم وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں، آگے بڑھنے والوں میں سے تھے؟ قاصد نے کہا، دونوں دشمن کے قلب میں چلے گئے۔ قاصد کو سندھ پر دونوں حملے کی جو تفصیلات معلوم تھیں وہ اس نے محمد بن قاسم کو سنائی اور اسے بتایا کہ حجاج بن یوسف کی جذباتی حالت کیا ہو رہی ہے۔ اس کی حالت ایسی ہی ہونی چاہیے۔ محمد بن قاسم نے قاصد سے کہا،
ہم پر سونا اور کھانا حرام ہو جانا چاہیے، ہم پر اپنی بیویاں حرام ہو جانی چاہیے، کچھ دیر آرام کر لے اور واپس چلا جا۔ میرے چچا سے کہنا کہ تیرے بھائی کا بیٹا تیرا عہد پورا کرے گا، اپنے قیدیوں کو میں ہی آزاد کراؤں گا، اور اگر اللہ مجھ پر راضی رہا تو سندھ کے سب سے اونچے مندر پر اسلام کا پرچم لہراؤں گا۔ قاصد کے جانے کے فوراً بعد محمد بن قاسم نے اپنے مشیروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ حجاج بن یوسف کا کیا حکم آیا ہے۔ امیر محترم ایک سالار نے کہا، حجاج کا یہ کہنا کہ رے پر فوج کشی روک دی جائے کوئی اچھا فیصلہ نہیں، سندھ پر حملے کے لیے صرف آپ جا رہے ہیں، آپ یہاں سے اپنے محافظ دستے کے سوا کوئی نفری نہیں لے جا رہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی غیر حاضری میں ہم رے کی مہم جاری رکھیں، اگر ہم نے یہ مہم روک دی تو قبائل کی سرکشی بغاوت بن جائے گی۔ دوسرے سالار نے کہا، آپ کے جانے کے بعد ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تو نہیں رہ سکتے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن یہ سوچ لینا کہ حجاج سندھ میں 2 دفعہ شکست کے بعد تیسری شکست کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرے گا، اور وہ بخشے گا بھی نہیں، آپ سب اسے جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ اس وقت اس کی جذباتی حالت کیا ہو رہی ہوگی، اس کے باوجود ہم باغیوں کے خلاف اس جنگی کارروائی کو ملتوی نہیں کریں گے۔ ایک سالار نے کہا، حجاج کے اوپر اللہ بھی ہے۔ دوسرے سالار نے کہا، ہمیں حجاج کی نہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے۔ محمد بن قاسم کی اپنی جذباتی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ ان دونوں سالاروں کی بات دھیان سے سن ہی نہ رہا ہو۔ اس نے مکران اور سندھ کا نقشہ سامنے رکھ کر سالاروں کے ساتھ صلح مشورہ شروع کر دیا۔ حجاج بن یوسف کی جذباتی کیفیت کا اندازہ کوئی کم ہی کر سکتا تھا، اس پر تو دیوانگی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ حجاج بن یوسف جو کسی کی غلط بات یا حرکت پر برہم ہوتا تو اس کی گردن اڑا دیتا تھا، اور کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے اپنی ہی قوم کے آدمیوں کو قتل کرنا اس کا شغل ہو۔ تاریخوں سے یہی سامنے آتا ہے کہ حجاج ذرا سی بھی غلطی برداشت نہیں کرتا تھا اور وہ انتہائی سخت سزا دیتا تھا۔ اس کی تلوار نے دشمن کا اتنا خون نہیں بہایا تھا جتنا اس نے اپنی قوم کا بہا دیا تھا۔ وہ حجاج کس طرح سے برداشت کر سکتا تھا کہ ایک ہندو راجا بے گناہ اور نہتے مسلمان بحری مسافروں کو لوٹ بھی لے اور قید میں بھی ڈال دے؟ اس صورتحال میں پتہ چلا کہ حجاج غلطی کرنے والوں کے لیے ہی ظالم نہیں تھا بلکہ دشمن کے لیے وہ آسمانی بجلی تھا۔ بصرہ کی راتیں بھی جیسے بیدار اور سرگرم رہنے لگی تھیں۔ حجاج بھاگ دوڑ کے ساتھ ساتھ جو احکام دیتا تھا اس کی فوری تعمیل چاہتا تھا۔ شامی دستوں میں سے اس نے 6000 پیادہ اور سوار خود جا کر منتخب کیے اور انہیں بصرہ میں جمع کر لیا۔ یہ دستے دن رات تیغ زنی کی گھڑ سواری اور تیر اندازی کی مشق کرتے تھے۔ سپاہی تھک کر چور ہو جاتے تھے، لیکن حجاج کا حکم تھا کہ تھکن سے کوئی گر پڑتا ہے تو اسے درے مار کر اٹھاؤ۔ اس ٹریننگ کی نگرانی وہ خود بھی کرتا تھا، اور جب دیکھتا تھا کہ سپاہیوں کے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں تو انہیں اکٹھا کر کے کہتا تھا کہ اسلام اور عرب کی آبرو کے محافظ تم ہو، اور یہ سوچ لو کہ سندھ میں ایک ہندو راجا نے جن عورتوں اور بچوں کو قید میں ڈال رکھا ہے وہ تمہاری مائیں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، اور میں آج تیسری بار کہہ رہا ہوں۔ ایک روز حجاج نے اپنے دستوں سے کہا کہ عرب کی ایک عورت نے جو اسلام کی بیٹی ہے مجھے پکارا ہے اور میں نے اس کی پکار کا جواب دیا ہے۔ کیا میں اکیلا ان قیدیوں کو رہا کرا سکتا ہوں؟ کیا تمہاری غیرت گوارا کرے گی کہ میں تمہاری ماؤں بیٹیوں کو بھول جاؤں؟ نہیں، میں انہیں نہیں بھولوں گا، میں اکیلا جاؤں گا۔ ہم جائیں گے۔ دستوں کی صفوں میں ایک دھماکہ ہوا۔ ہم جائیں گے، یہ ایک گرج تھی۔ حجاج ان دستوں کو ایسے ہی جذباتی اور پرجوش طریقے سے خطاب کرتا تھا، اس کا اثر ایسا ہوتا تھا کہ دن بھر کی جنگی مشقوں کے تھکے ہوئے سپاہیوں کے چہروں پر تازگی آ جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بصرہ کے گھڑ دوڑ کے میدان میں حجاج نے تیغ زنی اور کشتی وغیرہ کے مقابلوں کا اہتمام کر دیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے عراق اور شام کی ساری آبادی اور تمام گھوڑے اور اونٹ بصرہ میں آ گئے ہوں۔
حجاج نے دور دور تک منادی کرا دی تھی اور یہ اعلان کیا تھا کہ بصرہ میں گھڑ دوڑ، نیزہ بازی، ہتھیاروں کی لڑائی، بغیر ہتھیاروں کی لڑائی اور کشتی وغیرہ کے مقابلے ہوں گے، اور جو آدمی یہ مقابلے جیتیں گے یا ان مقابلوں میں اچھے جنگجو ثابت ہوں گے انہیں فوج میں بھرتی کیا جائے گا، عہدے بھی دیے جائیں گے اور انہیں باہر لڑائی پر بھیجا جائے گا جہاں وہ بے انداز مالی غنیمت کے حقدار ہوں گے۔ اس دور میں قومی جذبہ تو اپنی جگہ تھا، اس کے ساتھ ہی مال غنیمت کی کشش بھی موجود تھی۔ یہ فوجی قسم کا میلہ کئی دنوں سے چل رہا تھا اور روز بروز اس کی رونق بڑھتی جا رہی تھی۔ جو لوگ دور تھے وہ کچھ دنوں بعد پہنچے تھے اور ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ حجاج نے یہ اہتمام بھی کیا تھا کہ بصرہ کے بہت سے آدمی مقابلوں میں شامل ہونے والوں کو اور تماشائیوں کو بتاتے رہتے تھے کہ سندھ کے ایک راجا نے عرب کے بہت سے آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو قید میں ڈال دیا ہے اور ان کا بحری جہاز لوٹ لیا ہے۔ حجاج کے یہ آدمی لوگوں کو بھڑکاتے رہتے تھے۔ اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں وہ جذبہ بیدار ہو گیا تھا جو حجاج بیدار کرنا چاہتا تھا۔ 2-3 مرتبہ اس نے خود مقابلے میں شریک ہونے والوں اور تماشائیوں سے خطاب کیا تھا اور اس نے وہی الفاظ کہے تھے جو اس نے سالار بدیل بن طیفہ کی شہادت کی اطلاع کے بعد بصرہ کی جامع مسجد میں جمعے کے خطبے میں کہے تھے۔ مقابلوں کا 5واں یا 6واں دن تھا۔ مقابلوں والے میدان کے ارد گرد تماشائیوں کا ایسا ہجوم تھا جیسے یہ انسانی سروں کا سمندر ہو۔ 4 گھڑ سوار ایک دوسرے کو گھوڑے سے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بغیر ہتھیار کے لڑائی تھی جس میں اپنے حریف کو گھوڑے سے صرف گرانا ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کے گھوڑے کو اپنے قبضے میں بھی لیا جاتا تھا۔ اس مقابلے میں سوار جان کی بازی تک لگا دیا کرتے تھے۔ زمین سے اٹھتی ہوئی گرد آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ تماشائیوں کا شور و غل زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ حجاج بن یوسف ان گھوڑوں کے ارد گرد اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ مقابلے میں اس کی موجودگی کچھ اور ہی رنگ پیدا کر رہی تھی۔ مقابلے میں بے پناہ جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا۔ حجاج لڑنے والوں کی حوصلہ افزائی بڑی بلند آواز میں کر رہا تھا۔ حجاج کے عقب میں ایک گھوڑا اس طرح آیا جیسے مقابلہ کرنے والے گھوڑوں کی اڑائی ہوئی گرد میں سے نکلا ہو۔ اس کے سوار نے گھوڑا حجاج کے گھوڑے کے پہلو میں کر لیا۔ حجاج مقابلے میں اس قدر محو تھا کہ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ اس کے پہلو کے ساتھ ایک اور گھوڑا لگا ہوا چلا آ رہا ہے۔ کیا بصرہ کا امیر مجھے گھوڑے سے گرائے گا؟ حجاج کو للکار سنائی دی۔ اس نے اس خیال سے چونک کر ادھر دیکھا کہ کون گھڑ سوار اسے مقابلے کے لیے للکار رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا۔ خلیفہ کو اپنے ساتھ دیکھ کر حجاج نہ حیران ہوا اور نہ ہی اس نے پریشانی کا اظہار کیا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ خلیفہ دمشق سے آیا ہے۔ خلافت کا ہیڈ کوارٹر دمشق میں تھا۔ حجاج نے اپنے گھوڑے کا رخ بدلا اور خلیفہ کے گھوڑے کو ایک طرف دھکیلتا دباتا ہوا کچھ دور لے گیا۔ پھر وہ دونوں تماشائیوں میں سے نکل گئے اور کچھ دور جا کر رکے۔ معلوم ہوتا ہے ابن یوسف مجھے گھوڑے سے نہیں مسند خلافت سے گرانا چاہتا ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کہا، تم نے مجھے اتنا بھی نہ بتایا کہ بصرہ میں تم یہ اہتمام کر رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ انہی دنوں دمشق میں یہی مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین حجاج نے اپنی مخصوص رعبدار آواز میں کہا، آپ کے مقابلے ایک تفریح ہوتی ہے اور یہ مقابلے جو میں کروا رہا ہوں یہ ایک ضرورت ہے۔ میں سندھ پر حملے کے لیے ایک فوج تیار کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے مخبروں نے آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ نہ کرتے تو اس وقت آپ بصرہ میں نہ ہوتے اور تم نے مجھے رسمی طور پر بھی اطلاع نہ دی کہ ہماری فوج دوسری بار سندھ سے پسپا ہو چکی ہے۔ خلیفہ ولید نے کہا، اب تم تیسرے حملے کی تیاری کر رہے ہو۔ کیا یہ شرمساری ہے جس نے تمہیں مجھ تک آنے سے روکے رکھا ہے؟ خلیفۃ المسلمین حجاج نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، میں اگر شرمسار ہوں تو صرف اللہ کے سامنے۔ آپ اس دنیا میں اس وقت آئے تھے جب میں جوان ہو چکا تھا۔
جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، اور جو میں کر سکتا ہوں وہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کی نظریں خلافت کی مسند تک محدود ہیں، میری نظر اسلام اور عرب کی آبرو کو دیکھ رہی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ میں حملے سے پہلے آپ سے باقاعدہ اجازت لوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ سندھ کی لڑائی میں جو خرچ آئے گا میں اس سے دگنا مال بیت المال میں جمع کراؤں گا، اور اب سندھ کی سرزمین آپ کے حضور پیش کروں گا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔